ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور پھر دیکھو کتنی امید دیتی ہے نا یہ آیت کہ میرا رب خود اپنے بندے کو اس طرح سے دلاسا دیتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان، اور اللہ ان آنسو کی زبان بھی سمجھتا ہے، جن کا درد ہم الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ کبھی سوچا ہے اللہ تمہیں ہی اتنا کیوں آزما رہا ہے؟ اس نے کچھ خاص تو تم میں دیکھا ہوگا نا؟ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی شفاعت وقت کے ساتھ سمجھ نہیں آتی اور وقت سارے راز کھول دیتا ہے، اور پھر تمہاری من پسند چیز لائے گا تم تک مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے، اور تمہیں ایک دن یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم دعاؤں میں مانگتے تھے وہ تمہارے لیے ہم سفر چن لیا گیا ہے۔ تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس تمہارے توکل کا امتحان لیتا ہے، اور پھر جب وہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی لاتا ہے۔ جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر ہی مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا معجزوں کی آخری دعا ہو، اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو پھر اس چیز کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑیں۔ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بڑے دروازے آسمان کے فضل والے سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے دیکھو گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں اور آباد رہیں۔ جزاک اللہ۔